اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے سامعین، حاضرین و ناظرین اور میرا چینل سننے والے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور برکتیں نصیب فرمائے۔ تو چونکہ میرا کچھ موضوع رہ گیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک شہادت کا، تو اس شہادت کے موضوع پر ہی مختصر سی بات کرتے ہیں۔ واقعات تو بہت سارے ہیں اور بڑی لمبی چوڑی داستان ہے حضرت سیدنا مولا المومنین مظلوم مدینہ دور داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے صرف یہ گوشے گزار کروں گا، مختصر ٹو دا پوائنٹ شہادت کے موضوع پہ ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر وقت ملا تو آپ کے سامنے مزید میں عرض کرتا رہوں گا، بلکہ میں نے اگلے دن عرض بھی کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار یار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات، ان چار ہستیوں کی بارگاہ کے اندر تو انشاءاللہ العزیز حاضری دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے مزید آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، آپ کی محبتیں میرے ساتھ رہیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام غیرت مند امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ویسے ہی میرے امام غیرت مند امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر جملہ اور ہر قول سبحان اللہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی محبت کی، رحمت کی عکاسی اور صحابہ کرام کی جانثاری کی کامل تصویر اگر کسی نے پیش کی ہے تو وہ صرف اور صرف امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی پیش کی ہے، اس کے علاوہ کسی نے پیش نہیں کی۔ تو اب موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ جن حضرات نے پہلا موضوع میرا سنا ہے وہ انشاءاللہ ان کے لیے یہ موضوع بڑا اہم ہوگا۔ تو اب میں یہ عرض کرنے والا تھا کہ دو خلیفہ رسول، ایک طرف حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک طرف حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ تو ان دو ہستیوں کا قاتل کون ہے؟ ان دو ہستیوں کو کس نے قتل کیا؟ تو مطلب یہ لینا تھا میں نے، اور یہ بات آپ حضرات کے گوشے گزار کرنی تھی، جو آج تک چونکہ یہ چیزیں آپ کی شہادت مبارکہ بہت کم بیان کی جاتی ہے، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی تعریف بھی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور جس وقت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہی مزہ آئے گا جس طرح کہ پہلا میرا موضوع سن کر مزہ آ رہا ہے۔ اور آپ حضرات کافی سارے دوست ہیں
جو فون پر بھی اس فقیر ناچیز کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور مزید اس موضوع کو بھی سن کر حوصلہ افزائی کریں گے۔ اب میں ابتدائی طور پر ایک بات عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی شہادت کی خبر دی حضرت مولا کائنات مولا علی کی، مولا حسین کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی خبر دی شہادت کی حضرت عثمان غنی کی۔ ان دونوں ہستیوں کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ، مقابلہ نہیں، تقابلی جائزہ یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ مولا حسین اپنا مقام رکھتے ہیں، اپنی شان رکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی اپنی شان رکھتے ہیں، لیکن حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ اس کے باوجود حضرت عثمان غنی ان کے دور خالو ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت کی پہلے خبر دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی بھی پہلے ہی رسول اللہ نے خبر دی۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا رسول اللہ کی زبان اقدس سے تو آپ کو کامل یقین تھا۔ اسی طرح جس وقت نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی نے سنا تو ان کو بھی کامل یقین تھا اپنی شہادت کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور داماد ہیں۔ دور حضرت مولا حسین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسے ہیں، اور حضرت عثمان غنی حضور کے بھانجے بھی اور حضور کے دور داماد بھی۔ حضرت سیدنا مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 دن پانی بند رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 یا بعض روایات کے مطابق 50 دن پانی بند رہا۔ تو جمعہ والے دن بھی میں عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے چچا تھے حکم بن ابی العاص، آپ پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، حضرت حکم بن ابی العاص۔ تو خیر، حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی پانی نہ تھا کربلا محلہ شریف کے اندر، اپنا ذاتی یعنی زر خرید پانی، ویسے تو کل کائنات ہی ان سائیوں کی ہے، مالکوں کی ہے، لیکن ذاتی ان کا زر خرید پانی نہیں تھا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذاتی پانی، زر خرید پانی اور زر خرید کنواں موجود تھا۔ حضرت مولا حسین کی جس وقت شہادت مبارک ہوئی تو آپ اس وقت جنگل بیابان کربلا محلہ شریف کے اندر تھے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ، مدینۃ المنورہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت امام حسین خلیفہ یا حاکم میں وقت اس وقت نہ تھے ظاہری طور پر، ویسے تو جنت کے مالک ہیں، لیکن خلیفہ بھی نہیں تھے اور حاکم بھی اس وقت نہیں تھے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ بھی تھے اور با اختیار امیر المومنین بھی تھے۔ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا مجھے واپس جانے دو یا یزید سے ملا دو۔ میں یزید سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے امام حضرت عثمان غنی کو کہا گیا آپ مکہ چلے جائیں یا شام میں، آپ نے انکار کر دیا کہ میں شہید ہو سکتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں، مگر اپنے سونے محبوب کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔
محبت تو دیکھیں، کمال تو دیکھیں ان لوگوں کا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے جس وقت ان پر پانی بند کیا جاتا ہے اور جس وقت ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور بلکہ بجائے ذکر کرنے کے الٹا طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین کی جماعت کے ہر فرد نے مقابلہ کیا، کئی بندے قتل ہوئے، جبکہ حضرت عثمان غنی نے کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ حضرت امام حسین نماز باجماعت پڑھتے رہے، حضرت عثمان غنی کو نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ حضرت مولا حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں یہ فرما گئے، خواب میں فرمایا کہ ہم ملیں گے اور صبر کی دعا فرمائی، جبکہ حضرت عثمان غنی کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، فرمایا آپ کی افطاری آج ہمارے ساتھ ہوگی۔ جو یہ سمجھے کہ ابھی بھی تعلق نہیں تھا، جو افطاری کے لیے رسول اللہ ان کو اپنے پاس بلا رہے ہیں اور فرمایا کہ تمہاری افطاری ہمارے ساتھ ہوگی، تو پھر جو ان کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی کرے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہرزہ سرائی کیوں ہو رہی ہے ان کی بارگاہ کے اندر۔ حضرت امام حسین کا خون زمین پر گرا اور ان کی شہادت کی گواہی کربلا کی ریت کے ذرے دیں گے قیامت والے دن۔ حضرت عثمان غنی کا خون مبارک قرآن پر گرا اور ان کی شہادت کی گواہی قرآن کے حروف دیں گے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی شہادت کا اعلان حضور نے زمین پر کیا، ان کو زمین پر کیا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اعلان حضور نے پہاڑ کی چوٹی پر فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف جلد 1 اور 523 صفحے پر حضرت قتادہ سے روایت ہے، سعید النبی او معه ابو بکر و عمر و عثمان فرجف فقال اسکن احد اظن ضرب برجله فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر یہ فرمایا۔ ایک مرتبہ احد پر تشریف لے کے جب آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر پاک اور حضرت عثمان بھی تھے، پس پہاڑ روب رسالت اور جلال نبوت سے اپنی قسمت پہ نازاں ہو کر حضور کے قدم میمنت لزوم کا بوسہ لے کر کانپنے لگا یا وجد میں آ کر حرکت کرنے لگا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک کے ساتھ پہاڑ پر ٹھوکر ماری اور فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ 2 شہید جن کی شہادت کی خبر رسول اللہ پہلے ہی عطا فرما رہے ہیں۔ تو ان کو بھی ظلماً شہید کیا گیا، حضرت مولا حسین کو، اور ان کو بھی ظلماً شہید کیا گیا۔ ان کی مظلومیت کی گواہی بھی حضور نے دی اور ان کی مظلومیت کی گواہی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ تو اب اگر اتنی کی بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر ہم مولویوں کو بھی حیا کرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے کہ جہاں مولا حسین پاک کا ذکر کریں تو وہاں حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کریں۔ اگر وہ مظلوم ہیں تو یہ بھی مظلوم ہیں، تو یہ نہیں، کان نہیں رکھنی چاہیے، کانا پاسا نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام غیرت مند امام احمد رضا خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تھی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ آگے چل کر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا عنقریب ہی، چونکہ کل جمعۃ المبارک اور جمعۃ المبارک کے اندر حضرت سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں گے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فاروق اعظم نہیں کہنا چاہیے اور صدیق اکبر نہیں کہنا چاہیے اور حق چار یار نہیں کہنا چاہیے، تو ان سے بھی چند ایک میں گزارشات عرض کروں گا۔ یہ امت کے اندر فتنے ہیں، اور میرے نوجوان دوست اور جتنے بھی سنی اور جمیع مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے والے مسلمان، جو سادہ لو مسلمان ہیں یا پکے ٹھکے سنی، بہرحال سب کو میں یہ دعوت فکر دوں گا کہ اس دور کے اندر، یہ گیا گزرا دور، اس دور کے اندر جتنا بھی ہم فتنوں سے بچ جائیں گے اتنا ہی اس کے اندر ہماری بھلائی ہوگی، اور ہماری موت بھی اچھی ہوگی، اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، اور ہمارا حشر بھی اچھا ہوگا، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل ہوگی۔ تو اب میں شروع یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو بھائی اور دو مقدس ہستیوں کے قاتل، لیکن پہلے ایک تیسرا میں بیان کر لوں، تیسرا بندہ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز میں واپس اسی کی طرف لوٹوں گا کہ وہ دو بھائی کون سے ہیں اور کن کن ہستیوں کو انہوں نے شہید کیا، اور پیچھے سے بھیجنے والا ان کو کون تھا، جس نے بھیجا کہ جا کر ان کو شہید کرو، وہ کون تھا۔ ایک دوسرا، میں عجیب چیز سے پردہ اٹھانے والا ہوں، جو چیز تاریخوں کے اندر تو لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ الخطیب چل خطیب آج نہیں تو کل خطیب ہے، لہذا ہم ان چیزوں کے قریب بہت کم جاتے ہیں۔ تو آگے جو میں نے حوالے دیے تھے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو پکڑا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کس کو؟ عبداللہ بن سبا کو۔ جب اس کا نام آتا ہے تو کئی حضرات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو 1400 سال بعد ڈپریشن آتی ہے تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے تھا نا کہ میں یہودی ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور پھر افسوس ان پر ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نبی کی امت ہیں، اور نبی کے امتی ہونے کے باوجود یہودیوں کے فرمان پر چلتے ہیں اور اس کے طریق پر چلتے ہیں، تو غیرت تو ان کو بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ پہلے ہی مرزائی بہت سارے کمنٹس عجیب عجیب کرتے ہیں، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو مرزا جونیئر ہے اس کے ماننے والے زیادہ تر مرزائی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی یہ گستاخی بھی کرتا رہے، اور ہمارے مسلمان جا کر اس کے چرنوں کے اندر بیٹھیں، تو یہ بہت بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم عرض کروں گا آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما کے، ہمارا تعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سنی ہی اہل سنت ہے حقیقت میں، اس کے علاوہ نہیں۔ جو لکھے اپنی .com بنائے فلاں کرے کہ میں سنی ہوں اور سنی کے طریقے پر چل رہا ہوں، اہل سنت کے نہج پر چل رہا ہوں، یہ سب بکواس بازی ہے، اور بکواس بازی کے علاوہ اس دعوے کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے دعوے کے اندر اتنا سچا ہے تو جو ہے نا اس کو سامنا کرنا چاہیے، اور ٹائم دے اور کہے کہ آؤ جی میں سامنے آ گیا ہوں، میں اپنا مسلک یا اپنا نہج ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں صحیح نہج پر ہوں۔ تو بات کچھ اس طرح ہے۔ اب حضرت عبادہ بن صامت نے اس کو پکڑا، کس کو؟ عبداللہ بن سبا کو۔ فرمایا کہ تو دین مصطفیٰ کے اندر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور حضور کے یاروں کے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، مجھ سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو کون جانتا ہے؟ مجھ سے زیادہ حضرت فاروق اعظم کو کون جانتا ہے؟ مجھ سے زیادہ حضرت عثمان غنی کو کون جانتا ہے؟
مجھ سے زیادہ حضرت مولا علی کو کون جانتا ہے؟ مجھ سے زیادہ مولا حسن اور مولا حسین، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو یہ بندہ بہت پریشان ہوا۔ بہرحال جو آدمی اس کی تقریر سن رہے تھے، اس کا خطاب سن رہے تھے، وہ بھی کافی سارے، کئیوں کے ذہن بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ چونکہ میں نے یہاں مختصر عرض کرنا ہے، اگر میں کھول کر بیان کروں آپ کی شہادت کاملہ حضرت عثمان غنی کی تو یہ بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ پہلے ہی ہمارا اس موضوع پہ ایک کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو اس وقت جو صوبے تھے، پہلا صوبہ شام، کوفہ، بصرہ اور مصر، تو اس کے ان صوبوں کے اندر اتنا خطرہ نہیں تھا۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ جو کوفہ تھا نا، کوفہ یہ سنگم تھا اسلام کا، یعنی سنگم آف دا اسلام، یہ کوفہ تھا۔ تو کوفے کے اندر آپ نے اس وقت گورنر بھیجا حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں گورنر ہیں۔ تو جس وقت ایک معاملہ آیا آپ کی بارگاہ کے اندر قتل کا، تو آپ نے، چونکہ قرآن پاک خود فرماتا ہے ان نفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس کو، تو یہ سارا حکم قرآن پاک کا ہے۔ آپ نے اس کو مروا دیا۔ یہ قدرتی اس وقت ادھر تھا، یہ خبیث اور خبیث العقل والذہن والقلب والنسل، کون؟ عبداللہ بن سبا، یہ قدرتی ادھر تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ پہلے تو یہ شہروں کے اندر گھومتا تھا نا، لوگوں کو اسلام کے خلاف جہاں موقع دیکھتا ویسی بات کر دینا، جس طرح کہ آج کل تبلیغی جماعت ہے۔ تو جہاں صحابہ کرام کو زیادہ جاننے والے نہ ہوتے، صرف مسلمان ہوتے سادہ لوگ، تو وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، جہاں اسلام کو زیادہ جاننے والے نہ ہوتے، اسلام انہوں نے نہ اتنا سیکھا ہوتا، تو وہاں اسلام کے خلاف بکواس کر دیتا۔ یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ اب اس نے اس گھرانے والوں کو اکسایا حضرت ولید پاک کے خلاف۔ مختصر کریں، حضرت عثمان غنی کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ۔ اچھا، اس کا ذہن یہ تھا کہ جس وقت حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جائیں گے، چونکہ یہ تو متقی بندے ہیں، پرہیزگار ہیں اور حضور کے بڑے نیک صحابی، ویسے تو ہر صحابی حضور کا سبحان اللہ ہمارے سر کا تاج، تو یہ چونکہ نیک ہیں، وہ آپ کو سزا نہیں دیں گے، یہاں سے ہماری بات کا پتنگڑ بن جائے گا۔ اس کا ذہن یہ تھا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے آگے سے سزا دے دی۔ جب سزا دی، شریعت مصطفیٰ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان جھوٹے موٹے گواہوں کی گواہی پر جب سزا دی، تو اب اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، یہ واپس آ گئے۔ جب یہ واپس آئے تو اس نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ اس وقت جو انٹرنیٹ تھا، اس وقت انٹرنیٹ سب سے بڑا یہ تھا کہ خطوط لکھے جاتے۔ اس نے خط لکھنے شروع کر دیے مختلف ملکوں کے اندر، اور اس نے اب طریقہ کار مکمل طور پر چینج کر دیا اپنا۔ کیا طریقہ رچا؟ اس نے کہا جی دیکھو، ہر جانے والا اپنی وراثت چھوڑتا ہے، اپنی میراث چھوڑتا ہے اپنی نسل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو میراث چھوڑ کر گئے۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر پاک، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی پاک نے کتنا ظلم کیا کہ حضرت علی پاک کا حق تھا امامت کا، اور آپ کا حق ہی تھا خلافت کا، اور آپ کا حق ہی تھا آپ کی وراثت کا۔ تو یہ دیکھیں نا، ساری چیزیں غصب کر گئے۔ وہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے عجیب لفظ
کہ وہ بیچارے ان کو خلافت بھی نہیں ملی، ان کو امامت بھی نہیں ملی، ان کو جداد بھی نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا، حضرت علی بیچارے پھر رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کی جب افواہیں خطوط کے اندر لکھنا شروع کی تو اس نے، وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کتنے کتنے مختلف علاقوں سے بندے اکٹھے کر کے یہ پہنچ گیا مدینہ المنورہ کے اندر حضرت عثمان غنی سے چند سوالات کرنے کے بہانے۔ اب یہ چلا کتنا تھا، حالانکہ جب ان کو لے گیا، ان بے وقوفوں کو جو جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، وہ تو ہمارے سر کے تاج، ان کے بارے میں میرا یہ جملہ نہیں ہے، جو اس کی بات کو پتنگڑ بنا کر اس کے پیچھے اندھا دھند چل پڑے، میں ان کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ کئی تھے جن کو ادھر ہدایت نصیب ہو گئی تھی، کئی پھر اس کی بات کے پیچھے اڑے رہے، میں نے ان کے بارے میں یہ جملہ بولا، اور میری نیت وہ نہیں تھی سب کو کہنے کی۔ اچھا، تو اب ادھر جا کر اگر یہ واقعہ ہی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ملاقات کروانا چاہتا تھا تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ سب کو لے جاتا حضرت عثمان غنی پاک کے پاس اور آمنا سامنا کرواتا، سامنے بیٹھ کر سوال کرتے، سامنے بیٹھ کر جواب لیتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سب کو پیچھے بٹھا دیا، چند ایک آدمی لے کر آپ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے چند ایک سوالات کیے، میں نمونے کے طور پر ایک تو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جی، آپ نے حج کے موقع پر 4 رکعت پڑھی، جبکہ رسول اللہ نے تو 2 رکعت پڑھی تھی۔ اچھا، آپ نے بڑا دنائی والا، ویسے صحابہ سبحان اللہ، آپ نے یہ بات حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی پاک کو ساتھ بلا لیا اور ساتھ بیٹھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں گئے تھے تو آپ اس وقت شرعی مسافر تھے ظاہری طور پر، ویسے تو کائنات پوری ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محکوم ہے اور حضور اس کے حاکم ہیں اور اس کے مالک ہیں، لیکن ظاہری طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام شرعی مسافر تھے، اس لیے آپ نے 2 عطا کی، میرے ادھر سسرال اور رشتہ دار وغیرہ اور میرا ادھر آنا جانا اور میری برادری ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو میں اپنی برادری کے پاس بھی آیا اور حج لے آیا، اس لیے میں نے اپنی پوری 4 رکعت پڑھی ہیں۔ خاموش ہو گیا۔ دوسرا اس نے سوال یہ کیا جو آج کل نیٹ پر اچھالا جا رہا ہے، کیا کہ جی حضرت علی پاک نے جو لکھا تھا قرآن پاک، تو جو حضرت علی نے اکٹھا کیا تھا تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور فلاں قرآن پاک رائج کر دیا۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھے میرے ساتھ، ان سے پوچھو کہ باقی جتنے بھی نسخ تھے حضرت علی پاک ہی کے مشورہ تھا ہمارے ساتھ، اور آپ چیئرمین تھے اس کمیٹی کے، تو آپ ہی کا حکم بھی شامل، آپ کا مشورہ بھی شامل، ہم نے وہ نسخہ رکھا ہے جو نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زیادہ میچ کرتا ہے۔ کیوں کہ یہ قرآن پاک صرف عرب تک نہیں رہے گا، یہ پوری کائنات میں جائے گا، عرب میں بھی جائے گا، عجم میں بھی جائے گا، ہر جگہ جائے گا۔ تو چونکہ یہ نازل عربی کے اندر ہوا ہے، خالص عربی کے اندر، اور خالص عربی سب سے زیادہ میرے محبوب کی زبان مبارک تھی، لہٰذا جو حضور کی زبان مبارک سے نسخہ جو میچ کرتا تھا زیادہ، ہم نے اس کو باقی رکھا ہے، باقی والوں کو نہیں ہم نے رائج ہونے دیا۔ میرے ساتھ علی پاک بھی ہیں۔ جب یہ باتیں جوابات سنے اس کے ساتھ والوں نے بھی، تو وہ خود پریشان ہو گئے، سب پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا جی چلو اس طرح کریں کہ اب ہمیں کوفہ کے لیے ایک اور گورنر عطا فرما دیں۔ سب سے پہلے حضرت ولید پاک کو بھیجا، پھر حضرت سعید بن عاص، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری پاک، لیکن یہ ایسا خبیث آدمی تھا
کہ یہ الجھائے رکھتا تھا، ادھر اپنی کاروائیاں بھی اس نے جاری رکھیں، اپنی شرارتیں بھی جاری رکھیں، اور ادھر سے جناب اس نے یہ معاملات بھی جاری رکھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کے خلاف اور اسلام کے خلاف بھی اس نے اپنی بکواس جاری ہی رکھی۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پرچہ لکھ دیا، کاغذ لکھ دیا، حکم نامہ لکھ دیا حضرت محمد بن ابو بکر کے نام کہ جاؤ تمہارا میں گورنر حضرت محمد بن ابو بکر کو بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ہم جا کر اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں، باہمی مشورہ کریں گے اور مشورہ کر کے پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ حالانکہ بات تو ہو گئی تھی، فیصلہ تو ہو چکا اور ادھر مان بھی گئے۔ حضرت علی پاک البتہ بار بار حضرت عثمان غنی کو کہتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ان کمینوں سے مجھے بغض کی بو آتی ہے، آپ ان کو بہت زیادہ رعایت دے رہے ہیں، اتنی رعایت نہ دیں، یہ بہت کمینے لوگ ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر تو دیکھیں، آپ کی رحم دلی اور محبت تو دیکھیں۔ فرمایا کہ اگر میں ان کے قتل کا حکم دے دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ دلی طور پر مسلمان ہو تو میں ایک مسلمان کا قاتل بنا اور اللہ کی بارگاہ میں قاتل بن کر جاؤں گا، اور اگر یہ منافق ہیں تو پھر یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس نے ایک کام کیا، وہ کام آپ سماعت کریں گے۔ جو سب سے پہلا ظلم تو یہ کرتا ہی آ رہا تھا جب سے یہ اس نے ظاہری طور پر کلمہ الاپا تھا، تو اس کے بعد اس نے ایک آدمی بھیجا حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے۔ اس آدمی کا نام تھا تاریخ الامم، تاریخ الملوک والامم پڑھ کر دیکھیں نا آپ، امام طبری پاک کی۔ فرمایا کہ یہ کوفہ سے تھا شخص، اور مولا حسین کو شہید کرنے والے بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اس کا نام کمیل بن زیاد تھا۔ اس کو بھیجا قتل عثمان کے لیے، یہ اپنے کمل کے اندر ایک برسہ لے کر آیا، خنجر لے کر آیا، حضرت عثمان غنی پاک کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے جیسے ہی اپنے کمل سے اوزار قتل نکالا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے جلدی جلدی اپنے کپڑوں کے اندر اس کو چھپا لیا۔ تو جب ایک وقت کا امیر المومنین یہ بات کرے تو پھر وہاں ہلچل تو مچنی تھی نا، پڑنی تھی ہر طرف۔ تو حضرت عثمان غنی کے اس فرمان سے بڑی دنیا، اور عین ممکن تھا اگر اس کی تلاشی لی جاتی تو اس کے پاس تھا وہ اوزار، لیکن اس نے قسم اٹھا دی۔ اس نے کہا جی میں نے اللہ دی قسم، میں نے قرآن دی قسم، فلاں فلاں، میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوں، میں تو حضرت سیدنا عثمان غنی کی زیارت کے لیے آیا تھا، زیارت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، فلاں اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ آپ نے اس کی قسم پر اعتبار کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ یارو رحم دلی تو دیکھو حضرت عثمان غنی کی، اس سے بڑا رحم دل اور کون لائیں، کس کو لائیں گے ہم اسلام کے اندر؟ اور یہ ان کی رحم دلی کا ہی نتیجہ ہے جو آج بھی منافق ان پر طرح طرح کی بکواسیات کر رہا ہے۔ مختصر کرتے ہیں، سب سے پہلا شخص یہ آیا، لیکن یہ پکڑا گیا۔ اس کو بڑی پریشانی لگی عبداللہ بن سبا کو کہ جیڑا بندہ میں بھیجیا سی وہ تو پکڑا گیا ہے۔ اب اس نے، میں بات عرض کر رہا تھا، وہ خط لیا حضرت محمد بن ابو بکر کے نام، اور پہلے سے ہی اس نے کچھ خط لکھ رکھے تھے۔ ادھر اپنی قوم کے اندر جا کر قوم نے پوچھا کیا سوالات کا جواب ملا، جو ساتھ تھے انہوں نے بتایا جی سوالات کا جواب تو سانو مل گئے نے، سن تو مطمئن ہو جانا چاہیے اور واپس چلے جانا چاہیے، لیکن اس کے ذہن کے اندر خباثت تھی، غلاظت تھی، گند تھا کفر کا۔ تو اس نے کہا نہیں جی ایک دو دن چھوڑ کر، ایک دو دن ادھر رہ کر ہم واپس چلے جائیں گے۔ اور ایک دو دن کے اندر اس نے اپنے جو خاص منافقین تھے
ان کو تیار کیا کہ جا کر ہم حضرت عثمان غنی کو شہید کرتے ہیں اور آپ کا سامان وغیرہ اور مدینہ پاک پر یہ دعویٰ بولتے ہیں۔ وہ جن کا قتل ہوا تھا وہ اور اس کے ساتھ اور بھی جو شرارتی ذہن کے لوگ تھے اور یہودیت پرست تھے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ ان کو بھیجنے والا حقیقت میں کون تھا۔ یہودیت پرست جو تھے وہ چل پڑے، جا کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب آپ کے گھر مبارک کا محاصرہ کیا تو پڑھ کر دیکھیں، کتابیں پڑھ کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں، اور خلیفہ بن خیاط تفسیر جو ہے یہ پڑھ کر دیکھیں، یہ اسلام کے اندر دوسرے نمبر پر تاریخ ہے۔ جو اسلام کے اندر تاریخیں لکھی گئی ہیں ان تاریخوں میں اس تاریخ کا دوسرا نمبر ہے، اس کا دوسرا مقام ہے۔ اس کے اندر خلیفہ پاک نے بڑی خوبصورت باتیں، بہرحال یہ ساری تحقیق انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ اب اس نے جب آپ پر محاصرہ کیا تو حضرت عثمان غنی نے تمام صحابہ سے قسم لی کہ خبردار تم میری خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر خون ریزی نہیں کرو گے، کسی کو قتل نہیں کرو گے، کسی کو مارو گے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دو گے۔ تو جس صحابی سے بھی پوچھا جاتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، حتیٰ کہ مولا المومنین حضرت مولا کائنات مولا علی نے بھی یہی کہا کہ آپ قسم نہ لیتے، ہم سے وعدہ نہ لیتے، آپ نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت مولا حسن، مولا حسین اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ اور بھی کچھ ہستیاں آپ کے دروازے پر موجود ہوتی تھیں۔ پانی سب کچھ بند ہو گیا آپ کا، آپ اندر رہے، چونکہ آپ پہلے وعدہ لے چکے تھے کہ کوئی بھی میرے رسول اللہ کے شہر کے اندر خون ریزی نہیں کرے گا۔ وہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں نا، تو اگر وہ مجھے شہید کرنا چاہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، پر اپنے رسول کے شہر کے اندر میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، کوئی نیزہ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کو دھکا نہیں دے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے آخر کار وہ کام شروع کر دیا شہادت کا۔ سب سے پہلے انہوں نے اکسایا حضرت محمد بن ابو بکر کو، جو وہ خط لے کر پہلے پھر رہا تھا نا، اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم اب محمد بن ابو بکر کو بھیج رہے ہیں اور اس کو شہید کر دیا جائے، یا موقع پر جا کر لکھا اس نے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ بہرحال اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت محمد بن ابو بکر کو اس طرح اکسایا حضرت عثمان غنی کے خلاف، اور ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر حضرت محمد بن ابو بکر گئے اسی وجہ سے۔ تو جس وقت انہوں نے حضرت عثمان غنی کا سامنا کیا نا تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، بھتیجے آج اگر تیرا باپ ہوتا تو کیا وہ بھی اسی طرح میرے گھر کے اندر آتا؟ وہ تو بڑی محبت رکھنے والا تھا مجھ سے، حضرت ابو بکر پاک کے بارے میں کہنے لگے، اور میں نے خود ہی تو تمہارے بارے میں خط لکھا ہے گورنری کا، پھر میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ میں کسی اور کو کچھ لکھتا پھروں، آپ کو کچھ کہتا پھروں۔ ان کو یقین آ گیا، آپ اسی وقت باہر نکل آئے شرمندہ ہو کر کہ یار میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، اور ساری عمر یہ شرمندہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی ابو بکر ہیں، یہی محمد بن ابو بکر ہیں جن کے بارے میں کسی شخص نے کہا تھا نا کہ مجھے ان قاتلوں کا پتہ ہے جو قاتل ہیں۔ تو آپ چونکہ جوش انتقام کے اندر تھے، جذبہ انتقام کے اندر، تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے یہی قاتل ہے، یہ بھی ہے ان قاتلوں کے اندر، آپ نے اس کو مار دیا۔ حضرت مولا علی بہت فرمایا کرتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے
کہ بھتیجے تو نے بہت جلد بازی کی ہے، اگر اس کو نہ مارتا تو وہ ہمیں قاتلوں تک پہنچا دیتا اور ہمیں پتہ ہوتا کہ قاتل کون کون سے ہیں، تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ رہتا کہ اس حضرت عثمان کے قاتل کون کون سے ہیں۔ بہرحال جو ظاہری طور پر آئے، جنہوں نے آ کر ظاہری طور پر قتل کیا، وہ تو پوری جماعت کا نام شاید جانتا ہوگا، لیکن جو آپ کے گھر کا شان اقدس کے اندر گھسے وہ کون تھے؟ نہایت مختصر عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جس وقت شہید کرنے کا ٹائم آیا تو سب سے پہلا حملہ عبد الرحمن بن عاقفی اس نے آ کر کیا، اور دوسرا حملہ جو تھا وہ کس نے کیا؟ آفقی کے بعد دوسرا حملہ سودان بن حمران اور کنانہ بن بشیر، یہ بھی تھے، اور آخر میں جس کا نام آتا ہے وہ نام آپ سماعت کریں گے۔ جو آج کا میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے اندر کون کون سے بندے ہیں اور کون ہے اس کے ذمہ دار حضرت عثمان غنی کی شہادت کے۔ ایک نام آتا ہے، اگر تاریخ کے اندر ہم پڑھیں، وہ نام کون سا آتا ہے؟ الموت الاسود، کالی موت۔ عرب شریف کے اندر اس کو الجبلہ کے نام سے کہتے تھے، کالی موت۔ یہ کالی موت کون سی ہے؟ تاریخ ذرا پڑھیں نا، اٹھائیں تاریخ، کتابیں پڑھیں اور کتابوں کے اندر ڈھونڈیں کہ یہ کالی موت کون سی ہے، کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کالی موت تھا جو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ وہ یہی تھا عبداللہ بن سبا۔ خدا اس کی قبر کے اندر آگ جلائے دوزخ کی، اور اس کے ماننے والوں کو بھی اسی آگ کے اندر جلائے جو آج تک مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ تو یہ آخری شخص تھا جس نے آ کر حضرت عثمان غنی پاک کو شہید کیا۔ پتہ کیسے چلا؟ اس کا تو پتہ سب کو ہو گیا کہ یہ قاتلین عثمان ہیں، لیکن ادھر حضرت عثمان غنی شہید ہو رہے تھے اور ادھر سے تاریخ طبری پڑھ کر دیکھیں، ادھر سے قیصر روم کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا تھا۔ تو جس وقت حملے کا جواب دینے کے لیے حضرت عمر بن عاص گئے، آپ نے ان کو ناکوں چنے چبوائے۔ ناکوں چنے چبوانے کے بعد آپ نے ان کا جرنیل پکڑ لیا، اس جماعت کا جو قیصر روم کی طرف سے آئی تھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ پکڑنے کے بعد آپ نے اس کا انٹرویو کیا، وہ کتابوں کے اندر سارا لکھا ہوا، لیکن میں ٹو دا پوائنٹ ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو کہا کہ اس نے جب فوراً آگے سے کہا نا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں، آپ بڑے حیران کہ عثمان پاک تو مکہ پاک کے اندر، مدینہ پاک کے اندر شہید ہوئے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اتنی جلدی خبر تجھے کیسے لگ گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں؟ تو اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا سرکار کیڑیاں گلاں کر دے ہو کہ سانو پتہ نہیں، یہ ساڈے علم دے وچ نہیں کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے؟ فرمایا نہیں، پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا کہ یہ جو جماعت قتل کرنے والی جماعت بھیجی گئی ہے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والی، یہ جماعت ہم نے بھیجی تھی، یعنی قیصر روم نے، روم کے بادشاہ نے بھیجی تھی، اور قیصر روم کون تھا؟ عیسائی تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیسے بھیجی؟ اب اس نے جو صرف ایک بات کی وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ جو خبیث عبداللہ بن سبا کا نام، الموت الاسود، وہ آدمی جو تھا اس کو قیصر روم نے 1,30,00,000 دینار اس پر خرچ کیا تھا۔ اگر ویسے حساب لگانا ہو کیلکولیٹر
کے حساب سے اور ریاضی، تو 20 دینار کے 7.5 تولہ سونا بنتے ہیں پاکستانی۔ تو اب یہ جو 1,30,00,000 روپیہ دیا گیا، اس کے کتنے پیسے بنے؟ 2 کھرب اور 60 ارب۔ آج بھی ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، پریشان تو کیا ہونا ہے، بات تو وہی ہے جو مالک کی طرف سے ہوگی، لیکن حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ جی ذاکر 5 لاکھ لے گیا، ذاکر 10 لاکھ لے گیا۔ اس مولوی نو خریدن واسطے انہوں نے پورا جو بیگ بھر کے رکھ دیتا، اس مولوی نو خریدن واسطے اتنا بڑا بکسا بھر کے رکھتا، اس مولوی نو خریدن واسطے اتنا کچھ کر دیتا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسر روم آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے، مطلب اس کی ضروریت آگے ان کی بھی ضروریت۔ تو بہرحال یہ جو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو خریدا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کیسر روم کی جیب آج بھی مسلمانوں پر خرچ ہو رہی ہے، چاہے کوئی منافق ہو یا مسلمان ہو، بہرحال ان پر خرچ بہرحال ہو رہی ہے۔ تو یہ تھے قاتلان۔ اب آخری بات عرض کر کے بات کو پھر انتہا کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس نے یہ راز کھولا کہ یہ ہمارے عیسائیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور ہم ہی نے ان کو بھیجا تھا مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید کرنے کے لیے، اور پیچھے سے ہمیں حکم ہوا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا تم پہنچو ان پر حملہ کر دو پیچھے سے۔ وہ آگے سے شہید کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے سے یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یعنی یہ یا علی اور دھڑم فلاں اس طرح کے نعرے مارنے والے یہ اتنے اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ تو خیر ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو اب 2 خلیفہ اور 2 خلیفوں کو شہید کرنے والے کون تھے، ان کا میں نام آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا، یہ حملہ کرنے والا تھا، اور اس نے انگلیاں مبارک حضرت نائلہ کی کاٹی جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ تھی، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن سودا، ٹھیک ہے، جس نے یہ شہید کیا حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے حضرت عثمان غنی کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کا، ان کو شہید کیا عبد الرحمن بن ملجم نے۔ تو جب کڑیاں تو ہیں نا، بہرحال کڑیوں سے کڑیاں تو ملتی ہیں نا، تو جب دیکھا گیا ان دونوں کی تحقیق کی گئی تو یہ دونوں سگے بھائی ہیں اور 2 صحابہ کو شہید کرنے والے ہیں، اور دونوں امیر المومنین ہیں، مولا المومنین ہیں، دونوں کو شہید کرنے والے ادھر 2 بھائی ہیں۔ اب بتائیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کے سجن تھے اور حضرت عثمان غنی کے دشمن تھے، یا حضرت عثمان غنی کے سجن تھے حضرت مولا علی کے دشمن تھے؟ یہ فیصلہ آپ حضرات نے کرنا ہے۔ بس میں نے چند ایک باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی تھی، اس لیے یہ میں نے کی کہ بار بار پاک لوگوں کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی نیٹ پر ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنی محبت کی چند باتیں ان کی بارگاہ کے اندر پیش کر دوں۔ حضرت یوسف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو مائی آ رہی تھی اٹی لے کر تاگے کی، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تو حضرت یوسف کو خرید لے گی؟ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ خرید نہیں سکتی، لیکن ہو سکتا ہے قیامت والے دن حضرت یوسف کے خریداروں میں تو میرا نام آ جائے گا، محبوں میں تو میرا نام آ جائے گا، اور ان کے خدمت گزار اور نوکروں میں تو میرا نام آ جائے گا۔ بس یہی نیت کرتے ہوئے کہ یا اللہ حضرت عثمان غنی کے شرح صدر مبارک کے تصدق سے، ویسے تو اس پر بڑی تفصیل ہے، بڑی لمبی چوڑی تفصیل جو کتابوں کے اندر ہے، تو میں نے اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے تصدق سے، میرے نبی کے گھرانے کے اور صحابہ کے تصدق سے اللہ میرے نبی کے قدمین شریفین کے اندر موت نصیب فرمائے، اور بقیع شریف کے اندر ہمیں مدفن کی جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آل رسول کے گستاخوں سے بھی بچائے اور صحابہ کے گستاخوں سے بھی بچائے۔ اللہ اپنے نبی کی عظمت کا صدقہ ہماری ایک آنکھ میں آل رسول ہے اور دوسری آنکھ میں صحابہ کرام ہیں،
ہم اپنے نبی کو اس طرح اور اپنے نبی کی ذات والا صفات اور آپ کی نسبتوں کو ماننے والے کون ہیں؟ اور صرف سنی اہل سنت و جماعت ہیں، جن کا تعلق ظاہری طور پر امام احمد رضا سے ہوتا ہوا سیدھا مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے۔ اللہ میرے نبی کی عظمت کا صدقہ ہمارے حال پر کرم نوازی فرمائے۔